محبت، ادب اور عشق کو ملایا جائے تو مسجد نبوی کی عمارت آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتی ہے۔ کہنے کو مٹی، سیمنٹ، کنکریٹ اور سنگ مرمر سے بنی یہ ایک مسجد ہے، مگر محسوس کریں تو کائنات کا جمال اس میں سمو دیا گیا ہے۔ دنیا میں بہت کم ایسے مقامات ہیں جن سے کروڑوں انسان یوں بیک وقت محبت، عقیدت اور ادب کا رشتہ رکھتے ہیں۔ مسجد نبوی کی خوبصورتی، اس کی عبادات کا لطف، اس کے صحن میں گزرتی پاکیزہ ہوا انسان کو لمحے بھر میں کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ مسجد نبوی محض ایک مسجد نہیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے اس کی اہمیت اپنی جانوں اور اموال سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ یہی تو وہ مسجد ہے جس کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود حصہ لیا۔ نبی مہربان کے ساتھ انبیاء کے بعد انسانوں کے سب سے عظیم گروہ کے ارکان یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس تعمیراتی کام میں شب و روز مشغول رہے۔ مسجد نبوی آج جس حالت میں ہے، اپنے ابتدا میں بالکل بھی ایسی نہ تھی۔ اینٹ، گارے، مٹی اور کھجور کے پتوں کی چھت سے بننے والی یہ مسجد آج انتہائی عالیشان شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جہاں لاکھوں مسلمان بیک وقت عبادات میں مصروف ہوتے ہیں۔ مٹی کی چھوٹی سی مسجد سے دنیا کی سب سے شاندار اور خوبصورت مسجد بننے کا سفر طویل ہے، لیکن یہ طوالت محبت سے گندھی ہے۔ یہ رستہ عشق کے جذبے سے لبریز ہے اور اس پہ ادب کے سانچے میں ڈھل کر ہی چلا اور پہنچا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف ادوار میں مسلم حکمرانوں نے اس کی تعمیر و توسیع میں حد درجہ اخلاص سے کام لیا۔ کسی بھی حکمران نے اس کی تعمیر نو یا توسیع میں مالی تنگی کو کبھی آڑے نہیں آنے دیا۔ لیکن اگر ہم بات کریں ترکوں کی تو ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور مسجد نبوی سے محبت و عقیدت بالکل الگ رنگ کی تھی۔ ایسا پکا رنگ جو ابھی تک نہ اتر سکا، ایسا رنگ جو دیکھنے والوں کو آج بھی حیران کر دیتا ہے، ایسا رنگ جو محبت و ادب کی آمیزش سے ایسا رنگ بن چکا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ ترکوں نے اس کی تعمیر نو میں ایسا محبت و اخلاص بھرا انداز اختیار کیا کہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ رہتی دنیا ترکوں کی محبت کی گواہ رہے گی کہ ترک جہاں بہادر اور جری تھے، دشمنوں کے لیے کڑکتی بجلی تھے، موت کا پیغام تھے، وہیں مسجد نبوی کی تعمیر نو میں وہ بچوں کی سی معصومیت اور عشق نبی سے سرشار کوئی جنگجو نہیں، بلکہ مسجد نبوی کے سامنے ایسے وفادار دکھائی دیتے جو نبی مہربان کی شفاعت کے حریص تھے۔ اور ان کی محبت میں یوں روتے گویا بچہ میلے میں ماں سے بچھڑ گیا ہو۔ مسجد نبوی کی تعمیر نو، توسیع اور زیارت کے لیے آنے والوں کی خدمت تو ہر دور میں مسلم حکمران کرتے رہے، کسی نے بھی اس عمل میں غفلت نہیں برتی، مگر ترکوں کا معاملہ سب سے مختلف رہا۔ جس محبت، خلوص اور ادب کے ساتھ وہ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع میں حصہ لیتے تھے، وہ تاریخ کا انمول باب ہے۔ یہی معاملہ سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبد المجید الثانی کے دور میں بھی رہا۔
مگر یہ پچھلے تمام ادوار سے بالکل نرالا اور بہت احترام و ادب پر مبنی تھا۔ 1263 ہجری بمطابق 1847 عیسوی میں چھت کے بوسیدہ ہونے کا خدشہ پیدا ہوا، اور اس کا سبب ایک واقعہ تھا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مواجہ میں کھڑے ایک شخص پر پرانے گنبد کے پتھر کی لوح گر گئی، جس سے وہ موقع پر ہی انتقال کر گیا۔ یہ اور اس طرح کے دیگر حادثات کے بعد شیخ الحرم داؤد پاشا نے سلطان عبد المجید الثانی کو استنبول میں ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان نے فوری طور پر اپنے 2 بہترین انجینئر رمزی آفندی اور انجینئر آفندی کو حکم دیا کہ مسجد الشریف کی توسیع کا نقشہ تیار کیا جائے۔ سلطان کے انجینئرز نے سنگ مرمر کا ایک ماڈل تیار کر کے لکڑی کے مضبوط تختوں پر رکھ کر سلطان کے پاس بھیجا۔ نقشے کی منظوری کا یہ ماڈل آج بھی استنبول کی زینت بنا ہوا ہے۔ سلطان عبد المجید الثانی نے تعمیر نو کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام تاریخی ستونوں اور مواقع میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کی جائے، ہر چیز کو اس کی جگہ پر رہنے دیا جائے تاکہ ان کی فیوز و برکات کا سلسلہ جاری رہے۔ ماہر ارضیات کو ذمہ داری سونپی گئی کہ دنیا کا بہترین پتھر تلاش کیا جائے تاکہ مسجد نبوی کے در و دیوار کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جائیں۔ ماہرین ارضیات نے وادی عقیق میں چند ایسے پہاڑ تلاش کر لیے جہاں خوبصورت نفیس پتھر کثرت سے مل گئے۔ ایسے پتھر 3 پہاڑوں سے حاصل کیے گئے جنہیں جبال الحرم کہا جاتا ہے۔ یہ پہاڑ مسجد الشریف سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ ان پہاڑوں کی چٹانیں سرخ سینڈ اسٹون سے بنی ہیں۔ جب انہیں رگڑا جاتا ہے تو سنگ عقیق جیسی چمک آنے لگتی ہے۔ اس منصوبے پر کام کرنے کے لیے پوری سلطنت عثمانیہ سے طویل عمل کے بعد، خاص چھان پھٹک کے بعد انجینئرز، معمار، مزدور چنے گئے۔ یہ تمام متقی، پرہیزگار اور معاملات میں شرعی اصولوں کی پاسداری کرنے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے لوگ تھے۔ استنبول سے یکم رجب المرجب 1266 ہجری میں ایک بحری جہاز میں عشق و محبت اور شوق کا یہ سفر شروع ہوا۔ اس مبارک سفر کی سربراہی کا شرف انجینئر عبد الحکیم کو حاصل ہوا۔ مسجد نبوی کی تعمیر نو میں حصہ لینے والے تمام افراد کی خاص بات ان کا حافظ قرآن ہونا بھی تھا۔ مسجد نبوی کی تعمیر نو جیسے مقدس کام میں حصہ لینے والے خوش نصیب افراد کو ان پہاڑوں کے دامن میں بسایا گیا۔ محبت و ادب کی اس بستی کا ہر رہائشی اپنی قسمت پر رشک کرتا تھا کہ اللہ نے انہیں اس بہترین عمل کے لیے چنا۔ اس بستی کے ساتھ باقاعدہ ورکشاپ قائم کی گئی۔ ترکوں کے ادب کا یہ عالم تھا کہ تمام معماروں اور کاریگروں کو خصوصی ہدایات دی گئیں کہ کام شروع کرنے سے پہلے ہر شخص وضو کر کے 2 گانا نوافل ادا کرے اور پھر ہر وقت باوضو ہو کر درود شریف پڑھ کر اس متبرک کام کو سر انجام دے۔ اس جگہ بستی بسانے کا اصل مقصد مدینہ منورہ کو تعمیراتی کام کے شور سے بچانا تھا تاکہ اس مقدس شہر کا ادب برقرار رہے۔ عشق و محبت کا یہ خوبصورت نصاب ترکوں کے نصیب میں تھا، سو انہی کے ہاتھوں ترتیب پایا۔ بستی میں بنی ورکشاپ میں پتھروں کو تراش کر مطلوبہ صورت میں ڈھالا جاتا، شہتیر اور چوکھٹوں سمیت ہر چیز کو قابل استعمال شکل میں لاد کر گدا گاڑیوں کے ذریعے نہایت خاموشی سے مدینہ منورہ پہنچایا جاتا۔ اگر ترمیم کی ضرورت پیش آتی تو واپس ورکشاپ پر لایا جاتا تاکہ کوئی اور شور اور بے ادبی نہ ہو۔ ڈاکٹر محمد اسد الوکیل کے مطابق باہر کی دیواریں کالے پتھر سے بنائی گئیں۔ ریاض الجنہ کے ستون سرخ پتھروں سے بنائے گئے جن پہ سفید سنگ مرمر تھا۔ ان میں نقش و نگار سنہری رنگوں سے بھرے گئے اور ستونوں پہ سونے کا پانی چڑھایا گیا۔
مسجد نبوی شریف کی تعمیر نو کا کام 13 سال میں 1277 ہجری میں مکمل ہوا۔ اس کام پر 1,40,000 سونے کی تھیلیاں استعمال کی گئیں۔ اس دوران مسجد کے در و دیوار، محرابوں، ستونوں اور گنبدوں کے اندر خط ثلث قرآنی آیات کو نہایت خوبصورتی سے لکھا گیا۔ عثمانی ترکوں کے دور میں جب جب تعمیر نو ہوئی تو اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ ستونوں کے ڈیزائن اور تزئین میں مختلف ادوار میں کی گئی تعمیر کی طرف بھی اشارہ ملتا رہے۔ ایسے ستون جو ریاض الجنہ میں نقش و نگار کے ساتھ موجود ہیں، یہ ستون دور رسالت سے لے کر اب تک چلے آ رہے ہیں۔ مقصورہ شریف، منبر شریف، مغربی دیوار، محراب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محراب عثمانی اور بڑے دیوار مینار کے سوا ساری جگہ موجودہ سعودی حکمرانوں کے دور میں تعمیر کی گئی ہے۔ اس عمارت میں سعودی حکام نے تعمیر و توسیع کے دوران باب مجید کے مقابل ہی نیا دروازہ بنوایا ہے۔ موجودہ سعودی حکمران آل سعود نے بھی مسجد نبوی اور حرم مکہ کی توسیع اور تعمیر میں نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع کس کس ادوار میں ہوئی، مکمل تفصیلات انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو